نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل PK True TV اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، آج پھر وہی افسوس اور دکھ کی باتیں۔ ناظرین، ہم وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن چاہتے تھے۔ ہمارے دشمن چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں سول نافرمانی ہو، خانہ جنگی کا عالم ہو۔ سول نافرمانی کی شروعات ہو چکی ہے۔ لوگ سر عام بجلی کے بل جلا رہے ہیں، بیان دیے جا رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں کہ بل جمع نہ کراؤ، بلکہ اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی آپ کی کاٹنے کے لیے آئے ان کو مارو، ان پر تشدد کرو، ہم آپ کی مفت وکالت کریں گے۔ اور ایسے واقعات ملک میں، پورے ملک میں، کراچی میں اور لاہور میں، یہ سارے ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور یہ سول نافرمانی کی شروعات اور سول نافرمانی کے اگلے سٹیپ میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب عوام سول نافرمانی کریں گے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف FIR درج کے ان کو پکڑنے جائیں گے اور عوام کا اور ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تصادم ہوگا۔ اسی کو خانہ جنگی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دشمن چاہتے تھے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں، اور اس میں بھی کافی حد تک کامیابی ہو چکی ہے۔ دشمن چاہتے تھے کہ ہماری عوام جو اپنی افواج بالوانہ محبت کرتی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس میں بھی واضح طور پر کمی آ رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر سرے راہ ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ بلا وجہ، بلا مبالغہ سر عام افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس پر اداروں کی یہ حرکتیں جو ایک ظلم کے نام سے تعبیر کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پکڑا، ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا، جیل میں، تھانے میں تشدد کیا، ان پر دباؤ ڈالا پریس کانفرنس کے لیے۔ اگر وہ نہیں مانے تو اگر ان کی عدالت سے ضمانت ہو گئی تو ضمانت کے بعد دوسرا ان پر کوئی مقدمہ دائر کر کے اس مقدمے میں اس کو گرفتار کرنا، اور اس حد تک، اس وقت تک گرفتار رکھنا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے مرضی کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق بیانات دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ سختیاں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں۔
تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے آپ نے دیکھا بڑے بڑے نام جنہوں نے ان کی بات مان لی، پریس کانفرنس کر لی اور باہر ہیں، اور کافی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں، اور وہ جیلوں میں اور تھانوں میں ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میری ناقص رائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے عام آدمی کے ذہن میں یہ سب کچھ آ رہا ہے، تو جو مقتدر طاقتیں ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں آتا؟ کیا وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام میں ان کی مقبولیت ہوگی، ان کی محبت میں اضافہ ہوگا؟ یا وہ چاہتے ہیں کہ عوام اس حد تک خائف ہو جائیں، اس حد تک خوف کی فضا پیدا کر دی جائے کہ کوئی زبان نہ کھولے؟ لیکن یہ دونوں چیزیں ناکامی کی طرف جا رہی ہیں۔ نہ تو آپ سے لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ محبت کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اور نہ ہی اس جدید دور میں جو ہے نا، آپ کسی کی زبان کو اس طرح مورے ثبت کر کے بند کر سکتے ہیں۔ تو خدا را میری سب مقتدر طاقتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی انا کے لیے، اپنی ذاتی خواہش کے لیے یا کسی کی ہمدردی کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر نہ لگائیں، ہوش کے ناگن لیں اور انصاف کا ترازو برابر کریں، انصاف سے فیصلے کریں اور ملک کو اس وبال جان بنے ہوئے حالات سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ گرفتاریاں، یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بند کرے اور ملک میں ایسی فضا قائم کریں کہ ہر کوئی آزاد فضا میں سانس لے کر سمجھے کہ میں محفوظ ہوں، اور اس کے بعد آپ منصفانہ الیکشن کرا کر جو بھی لوگ اس میں کامیاب ہوں، جو بھی پارٹی کامیاب ہو، اس کو حکومت دے دیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔ دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں صرف میں نہیں کر رہا، بلکہ ہر آدمی یا عوام، جو سب کے دلوں میں یہی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے اور اس سے بچیں کہ حالات اس ڈگر پر چلے جائیں کہ پھر وہ سنبھالنے سے بھی نہ سنبھل سکیں۔ ناظرین، اللہ کے ہاں اپنی نمازوں اور صبر کے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔